ابرار شیخ صاحب ہیں نیوڈا سے، کہتے ہیں میرا سوال مودی حکومت سے متعلق ہے۔ انڈیا میں ایک بار پھر مسلمانوں کو بے گھر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گجرات، بہار، اتر پردیش سب جگہوں پر مسلمانوں کے گھر بلڈوز کیے جا رہے ہیں، ان کی دکانیں، کاروبار ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن عالمی دنیا نہیں، عالم کافی ہوتا ہے، عالم پورا سویا ہوا ہے یا دنیا سوئی ہوئی ہے۔ مودی کی فیشسٹ حکومت بھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کریں۔ انڈیا میں بسنے والے مسلمان اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، یہ ہمارے ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے، برادر اسلامی۔ بھائی برادر اسلامی تھے، عراق بھی، ایران بھی، پوری تاریخ ہماری اٹھا کے دیکھ لیں، برادر اسلامی ہوتے ہیں۔ اچھا ادھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں برادر اسلامی، وہ کیا کچھ نہیں کرتے، ہمیں وہ دھتکار دیتے ہیں تھوڑی سی ریزگاری دے کے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں برادر اسلامی۔ یہ برادر چھوڑ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں انڈیا میں بسنے والے مسلمان اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ آٹے پہ تو قتل و غارت شروع ہو گئی ہے، بچی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کسی کا فلانا ہو گیا، کہیں چچا نے، کس چیز کے لیے آٹا؟ کبھی سنا آپ نے؟ تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے، حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دنیا سوئی ہوئی ہے، دنیا نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ کا؟ کشکول اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں جب دل کرتا ہے، تو دیر از اے لمٹ ٹو اٹ۔ اچھا باقی رہ گیا، آپ مودی کی بات کر رہے ہیں، تو مودی صاحب کو تو سیدھا دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، مائٹ از رائٹ۔ اب ان کا بے پناہ رقبہ چائنا ڈکار گیا ہے، بات کمال، کیوں تگڑے ہیں؟ راہل گاندھی نے تانا دیا مودی کو کہ یہ سرکار سوئی ہوئی ہے، تو میں نے اس کا جواب دیا ہے کسی چینل پہ، میں نے کہا سوئی نہیں ہوئی، سہمی ہوئی ہے، اپنے سے تگڑا چھین لے تو پھر آگے ماں مر جاتی ہے، بولتے کچھ نہیں، وہ نہتے ہیں بیچارے، ان پہ ظلم کر سکتا ہے وہ آدمی، وہ کر رہا ہے، بس اللہ خیر سب موٹی سی بات ہے۔ اور فیشسٹ حکومت یہ وہ، مجھے آپ بتائیں نا کہ انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کا حال یہ ہے، تو پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج کی خبر ہے، آج 1300 کتنے روپے جیل کا کاروبار، اس کو بالکل ہی وہ نوکری سے نکال دی۔ وہ ملاقاتوں کرانے کے کوئی آگے پیچھے کر دیتا تھا، جرم کیا تھا اس کا؟ ملاقاتی کو جو اس کو 4 پیسے دیتا تھا، 500,000 روپے دیتا تھا، وہ اس کی ملاقات پہلے کرا دیتا، اس کو ڈسمس کر دیا گیا، اور اس ملک کا جو اربوں خربوں کھا گیا، اور نظر بھی آ رہا ہے، وہ ڈرائی کلین ہو گئے اور ہو رہے ہیں، اس لیے چھوڑیں۔ کل جنیوا میں پاکستان کے سیلاب زدگان کے عالمی ڈونرز کانفرنس ہوئی، اور پاکستان کو 11.8 ارب ڈالر کی ڈونیشن دی گئی۔ بھائی پہلی بات ہے یہ غلط ہے، ابھی وعدے وعید ہوئے ہیں، اور ایک بات اور آپ یاد رکھیں کہ جنیوا کانفرنس میں گرانٹس نہیں دی گئیں، قرضے دیے گئے ہیں، اور یہ یکمشت ملنے نہیں ہیں۔ اچھا، اور اگر ہم نے اپنے حصے کے 50% کا بندوبست نہ کیا تو وہ بھی گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے بھی ایک بات اگلی ہے، میرے سر دکھنے لگ گیا ہے کہ دنیا بھی اپنے وعدے پورے نہیں کرے گی، اور یہ ایک سلو پروسیس ہوگا۔ دوسری طرف ابھی انہوں نے اربوں روپے کی بہت مہنگی گاڑیاں خریدی ہیں۔ اچھا پہلے سوال کر لیتے ہیں نا، میرا سوال یہ ہے کہ عالمی دنیا تو ہماری مدد کرتی ہے، کہ ہم بھی اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ جو امداد ملی ہے اس کا صحیح استعمال ہو سکے گا؟ امداد تو بھی ملنی ہے، اور یہ امداد نہیں ہے، یہ گرانٹس نہیں ہیں، یہ لون ہے، اور اس سے پہلے جتنے اربوں روپے کی یہ لگژری گاڑیاں خرید رہے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخباروں میں، تو وہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اور اس سے قبل زلزلہ میں ملی امداد تو ساری اشرافیہ کی جیب، یہ سارا ملک اشرافیہ کی جیب میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی کوئی امداد وغیرہ ملتی ہے تو وہ کوئی اشرافیہ کی جیب میں جاتی ہے؟ یہ پورے کا پورا ملک، لاک سٹاک اینڈ بیرل، یہ اشرافیہ کے ہی پہلے سے جیب میں پڑا ہے۔ اور یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جنیوا کانفرنس میں گرانٹس نہیں، قرضے ملے ہیں، ہمارے حصے 50% ہے، ہم وہ ارینج نہیں کر سکتے تو گیا۔ اور دوسرے اٹس اے ویری لینتھی پروسیس، یہ نہیں ہے کہ بوریاں بھر کے وہ نوٹ آپ کو بھیج رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے،
اس لیے خاطر جمع رکھیں.